محرم ابھی آنے والا ہے، ایسا ایسا خرافات ہی نکلے گا محرم میں، تم دیکھیے محرم کے مہینے میں ایسا ایسا خرافات ہی نکلے گا جیسے برسات میں مینڈک نکلتی ہے۔ تازیہ بنا گا لمبا سا، وہ خوب اونچا، کسی کے 2 بیگھے مٹر ہے اسے برباد کر دے گا، کسی کا 10 بیگھے دھان ہے اسے برباد کرے گا، کسی کا 5 بیگھے گنا اسے برباد۔ اجی میاں 10 دن تک تو وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا، سب سے بڑا حسینی بنا پھرے، اور پھر بالکل ایسا غائب ہوگا حق بات ہے، حق بات۔ جمعہ تک میں نظر نہیں آگا جو جمعہ میں بھی نظر آ جائے۔ بے شک بے شک، یہ بات ہے حضرت۔ دن تو اتنا بڑا حسینی ہوگا، اتنا بڑا حسینی ہوگا، میں نے ایک کو دیکھا میاں نماز کے نام پہ جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، اور ایسا تھا کہ 5 لوگ پکڑے پڑے۔ جی میں نے کہا انشاءاللہ اسے کیا ہوگا، سامنے تازیہ رکھا تھا اور میاں سانس بڑی تیز تھی، 5 لوگ پکڑے پڑے اور عورتیں کھڑی ہیں ہاتھیں باندھ کے، ڈیم کے سامنے نہیں کھڑی ہوں۔ اچھا ان عورتوں کا ایمان بھی بڑا کمزور ہے یار، تم تو صبح کو اعلان کر دو کہ میرے گھر میں جو نیم کا پیڑ ہے اس پہ میاں آ رہے ہیں، صبح ہی 10 عورتیں اگر نہ آ جائیں کنٹریا لے کے پانی کی، بالکل بے شک بے شک۔ کہ کچھ نہیں اپنے نیم کے چند پٹے میری پانی کی کنٹریا میں ڈال دو۔ جی حضرت، اتنی کمزور ایمان بھی کسی کا، اتنا کمزور ہماری ماں بہنوں کا ایمان ہو گیا۔ ابھی تم تو اپنے کھیت میں رات کو جو ہے تھابڑے سے مٹی اکٹھی کر دو، رات کو اکٹھی کر کے صبح اعلان کر دو فجر کے بعد میرے کھیت میں مزار نکلا دادا میاں کا، کوئی آنا آئے 10-5 عورتیں پھر بھی آ جائیں گی۔ دیکھ کے کہوں نئے بارے دادا میاں کیسے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے کمانا دھمانا بند ہو گیا، ان سے کمایا نہیں گیا تو انہوں نے مزار نکال لیا، بیٹھ گئے مزاروں پہ اور خوب چل رہا ان کا دھندا، اور یہ عورتیں چلوا رہی ہیں۔ 50 بھی دے کے آ رہی ہے تو دے کے ہی تو آ رہی ہے، لے کے کیا آ رہی ہے؟ اگر 10 بھی دی تو دے ہی تو آئی۔ صبح سے لے کے شام تک اگر 15-20 عورتیں آ گئی، 10-20-50 والی ہو گیا کام ختم ہے۔ اب ہم جیسے مولویوں کو بیٹھ کے گالی بک رہے ہیں کہ یہ مولوی تو مروا دیں گے، ان کے چکر میں مت پڑیو، کیونکہ ہم جیسے مولوی صحیح بات بتا رہے ہیں، اس کا دھندا چوپٹ، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ان ماں بہنوں نے کوئی بھی کام ہوگی تو سب سے آگے ہوں گی، سب سے آگے۔ اب میں نے دیکھا تازیہ رکھا ہوا میاں 5 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، بڑی تیز سانسیں آ رہی ہیں، چھلانگوں پہ چھلانگیں لگا رہا، اللہ اللہ۔ میں نے کہا ہو کیا کیا؟ بولا مولانا دور ہٹے رہی ہو، ساری عورتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ میں نے کہا ہو کیا کیا؟ بولے اس پہ امام حسین آ گئے۔ امام حسین، کربلا کے امام حسین اس پہ آئے، اچھا کیا کرتے ہیں؟ بولے بولا کرتے اڑتے تو کچھ نہیں حضرت، محرم بنایا ہے انہوں نے، 10 دن سے بنا رہے، بڑی محنت کر رہے مہینوں سے۔ اچھا محرم سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بولے محرم سے پہلے تو کچھ نہ، بازار میں دکان لگائے ہیں ایسے اور ہڈیوں سے پھکنے بیچے ہیں۔ بات بتائیے، ہڈیوں سے پھکنے بیچتے ہیں، بازار میں دکان لگاتے ہیں، اور امام حسین آ رہے ہیں محرم میں۔ مولوی پہ نہیں آئے امام حسین، اس پہ آ گئے ہڈی سے پھکنے بیچنے والے پہ۔ جی جی بے شک۔ اور تصور ملے تو میاں کے پیر چوم لے، امام حسین ہائے ہائے کیسی یار غنڈہ گردی، کیسا ظالمان ان تازیہ داروں نے تباہ کر دیا یار۔ امام حسین کا یہ کہہ کے چلے گئے کسی کے کھیت کو برباد کر دینا، کسی کو تکلیف دینا، بے پردہ عورتوں کو تازیے کے سامنے لانا، کیا امام حسین یہ کہہ کے چلے گئے؟ او لوگو تمہیں شاید پتا نہیں ہو، میں آپ کو بتاؤں، جب کربلا کا دولہا میرا امام اپنی قربانی دینے کے لیے اپنے خیمہ سے نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے، لوگوں ذرا غور کرنا، ہاتھ میں نیزہ، لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت زینب نے تلوار دے کے اپنے بھائی کو دولہا بنایا، جنگ کی طرف جب جانے لگے، امام پاک اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں او بہن زینب، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس کے بازو کاٹے جا چکے ہیں، او میری بہن زینب، اور محمد شہید ہو چکے ہیں، او میری بہن زینب، اب خیمے کا پہرے دار کوئی نہیں رہا، اب حسین بھی جا رہا ہے، حسین کے بعد خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، اے زینب اب میں خیموں کی ذمہ داری تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، مگر ایک بات سننا، تم علی کی بیٹی ہو، جس ماں فاطمہ کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی کا دودھ بہن زینب تو نے پیا ہے، میرے جانے کے بعد بہن سیدانیوں کا خیال رکھنا، کہیں بے پردگی کا شائبہ تک نہ آنے پائے، سیدانیوں کے سر سے دوپٹہ تک نہ ہٹنے پائے، او میری بہن زینب، میرا جب گلا کاٹ دیا جائے، جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، او میری بہن زینب، جب ظالم میری گردن کاٹنے کے بعد میرے سر کو نیزے پہ بلند کر کے جلوس نکالیں گے اپنی فتح کا، اور جب
تیری نگاہ میرے کٹے ہوئے سر پہ پڑے تو تیری چیخ نہ نکلنے پائے. فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا میری بہن زینب. تیرا آواز بھی غیر مرد کے پاس تک نہ جانے پائے. آواز کا بھی پردہ ہے, عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے, عورت کے آواز کا بھی پردہ ہے. میری سکینہ کا خیال رکھنا, سکینہ کا آواز خیمے سے باہر نہ جانے پائے. شہربانوں کا خیال رکھنا, شہربانوں کا آواز پردے خیمے سے باہر نہ جانے پائے. او بہن زینب, حسین جا رہا ہے مصطفیٰ کی شریعت کے لیے. شریعت کو پائمال نہ کرنا, پردے کا خیال رکھنا. آج مجھے بتاؤ, تعزیے کے نام پر جب ہماری بیٹیاں بے پردگی کرتی نظر آتی ہیں, اور جب یہ جھوٹی کربلا میں جاتی ہیں, میلوں میں جاتی ہیں 10 محرم کو, حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور جس پردے کے خاطر میں نے سر کٹایا تھا, آج میرے نبی کی امت کی بیٹیاں وہی بے پردگی کر رہی ہیں. آج میں نے جن شریعت کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دی تھی, آج انہیں کیا ہو گیا ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو. آج میرے نام پر یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آج لمبے لمبے تعزیے بنا کر کے کربلا میں جا کے جتائیاں ہو رہی ہیں. آج لمبے لمبے جلوس نکالے جا رہے ہیں. کوئی ڈی جے کے ساتھ تعزیہ نکال رہا ہے, کوئی تاشے کے ساتھ تعزیہ نکال رہا ہے, کوئی ڈھول کے ساتھ تعزیہ نکال رہا ہے. عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے. راستوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ چل رہی ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے. وہ جھوٹی کربلا آ گئی, جا کے تعزیہ رکھ دیا گیا, وہاں جتائیاں ہو رہی ہیں. او لوگوں ذرا مجھے بتاؤ, میرے حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. خدا کی قسم, حسین کا آخری پیغام سجدہ ہے, حسین کا آخری پیغام پردہ ہے, حسین کا آخری پیغام شریعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کیا یہ جو تعزیہ دار ہیں, جھوٹے ظالم تعزیہ دار, یہ رافضی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ حسین کربلا میں ہمیں بخشوا لیں گے؟ پتہ نہیں ہے, حسین ان کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے ذرا ادھر آ, جس شریعت کو بچانے کے لیے میں نے گردن کٹائی تھی, تو نے میرے نام پہ وہ گنڈا کر دیا کی. بھی آنے والا محرم شریف آپ دیکھو, پتہ نہیں تمہارے گاؤں میں نہ بنتا ہو, گاؤں میں چندے ہوتے ہیں لمبے لمبے, پھر بڑے اونچے اونچے تعزیے بنتے ہیں, اور پھر جانے کے بعد میں ان میں جتائیاں ہوتی ہیں, میرا جیت گیا, میرا ہار گیا. اچھا ایک بات بتاؤ یار, جب تعزیہ امام حسین کے نام پہ بنا ہے تو ایک جیت گیا, جو 9 ہارے ہیں وہ کس کے نام پہ تھے؟ تو وہ بھی امام حسین کے نام پہ, تو انہیں کیوں ہرا کے آیا؟ بہت اچھی بات ہے حضرت, حق بات ہے. بات نہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی جی یار, مسجد کچی ہو یا پکی ہو, مسجد تو مسجد ہے. قرآن چھوٹا ہو یا بڑا ہو, قرآن تو قرآن ہے. جی. اب ایک قرآن کو میں نے سونے کے پانی سے لکھ دیا, ایک قرآن کو میں نے سیاہی سے لکھ دیا, تو جس کو سیاہی سے لکھ دیا کہیں گے وہ ہار گیا. اگر پیسے کی بنیاد پہ تعزیہ اچھا ہے تو جس میں کم پیسے لگے تو وہ تعزیہ نہ تھا کیا؟ جی. کیا ہے کہ نہیں ہے زندہ گنڈا کرتی؟ 9 کو ہرایا, 1 کو جتایا, تو بھائی جو ہرایا وہ بھی تو امام حسین کے نام پہ. بے شک بے شک. یار کتنے افسوس کی بات ہے, مجھے بتائیے کیا ہوگا ان تعزیہ داروں کا.